جو محاذ میں تھے، بلوچستان کی تاریخ میں ایک باب کا اضافہ کیا انہوں نے۔ کامیاب وہ قوم ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہیں جو مصیبتوں سے نہ گھبراتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ جو چیلنج ہمارے دوستوں کے سامنے تھے، نہ دھمکی میں کسی کے آگے، نہ لالچ میں آگے، ایک جوان مردی کے ساتھ جو کامیابی کی منزل انہوں نے طے کی، سب سے پہلے تو میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہماری مدد رب العالمین نے کی۔ جناب اسپیکر صاحب، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور تاریخ بہت بیرام ہے۔ جن قوموں نے تاریخ سے سبق سیکھی وہ آگے نکل گئے، جنہوں نے تاریخ کو اہمیت نہیں دی وہ پیچھے رہ گئے۔ چاہے ہمارے اسلام کا تاریخ آپ دیکھیں، یورپ کا تاریخ دیکھیں، افغانستان کا تاریخ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہم 65 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 1,23,00,000 لوگوں کی وہ نمائندے ہیں جس میں مزدور، ٹیچر، ڈاکٹر، ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں لوگوں کو اونٹ دے کے اس اسمبلی کے فلور میں بھیجتے ہیں کہ آپ ہماری حقوق کی دفاع کریں۔ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں سے بکتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ضمیر کی سودا نہ کرتے ہوئے اپنے مظلوم، لاچار، غریب، مسکینوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا کے جو دوست ہیں، اس جادوجہد میں انہوں نے کافی ہمارا ساتھ دیا، وہ خراج تحسین کے بھی لائق ہیں۔ جمہوریت کسی ایک فرد، ایک علاقے، ایک شخص کا نام نہیں ہے، اور اس ملک کا مستقبل ہی جمہوریت۔ ہم بلوچستان والے غریب تو ضرور ہیں، لیکن قدرت نے ہمیں ایسی سرزمین نوازا ہے کہ اس خطے میں، پورا جنوبی ایشیا میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بین الاقوامی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سرزمین کے جو وسائل ہیں یہاں کے غریب، لاچار، مسکینوں کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ چینج کا، اس تبدیلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم چند وزیریاں لیں گے، اپنے لیے اچھے گاڑیاں لیں گے، اچھے بنگلہ لیں گے، اس کے بعد بس ہمارا کام ختم ہوا۔ نہیں، 18 مہینے بچ گئے ہیں۔ اس 18 مہینے میں کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک ٹیم کے ساتھ بلوچستان کے بیوروکریسی میں پشتون اور بلوچوں میں قابل لوگ بہت ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو علم ہے، ان کا جو ہنر ہے، ان کی جو قابلیت ہے، ان سے اس 18 مہینے میں ایک ٹیم کے صورت میں ہم مل کے بلوچستان کی وسیع تر مفاد میں کام کریں۔ مجھے یاد ہے ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں 21 گریڈ کے افیسر جو بہت قابل احترام ہے میرے لیے، جس طریقے سے آدھا گھنٹے اس کے ساتھ غلط طریقے سے ٹریٹ ہوئی، آج وہ دن مجھے بھی یاد ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے کہا کہ اخلاق اور ذات اور ہنر آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ کہتا ہے وہ غرور، وہ مغرور لوگ ہیں، میں نے ان سے، جو بد اخلاق تھے، غرور تھے، مغرور تھے، میں نے تو اخلاق ان سے سیکھا۔ تو خاموش ہو گئے کہ غرور، مغرور، بد اخلاقوں سے اخلاق کیسے سیکھا؟ کہتا جنہوں نے وہ غلط کام کیے تھے وہ میں نے نہیں کیے۔
قدو صاحب کے لیے یہی دو الفاظ میرے خیال میں کافی ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھی میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ اپنی اس لیے قابل احترام ہے کہ 3 سال تک یہ اپنی حلقوں کی خاطر لڑتے رہے، جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، اپنا موقف انہوں نے پیش کیا، لیکن جب کسی نے سنا نہیں تو اوپر والے نے تو سنا۔ جیسا کبھی کبھی ہم ساتھی مذاق کرتے ہیں، کسی کو اگر ہنسنا ہو، برباد واشو در بدر واشو۔ مجھے یاد ہے ضابط نے وہاں سے اپنے سیٹ سے اٹھ کے بیچارہ اس سیٹ سے اٹھ کے یہاں آ کے ہاتھ جوڑا، جان صاحب میرا قصور کیا ہے؟ لیکن وہ اس کے جو ضابط صاحب یہاں کے ہاتھ نہیں جوڑ رہا تھا، اس کے حلقے کے 10,000 لوگ تھے، کیونکہ 10,000 لوگ نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے اس کے لیے مزاق کیا، اہمیت ہی نہیں دی، ہنس پڑے۔ لیکن ضابط صاحب آپ اس کے ساتھ ایسے نہ کریں، ہر جگہ جب دیکھتے ہیں اس کی عزت کریں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتا ہے، ہاں آپ اس کی عزت کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کا موقف، اس کا مینیفیسٹو، بلوچستان کے مفلوق الحال عوام کی بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی خاطر ہم جادوجہد کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم جو نکتہ ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مکران میں جو لوگوں کے کاروبار ہے تیل کا، اس سے جڑی ہوئی پورا بلوچستان کے لوگوں کی 30 سے 35 لاکھ لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ وفاقی گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اس تیل کے کاروبار کو بند کیا، پھر لوگوں نے احتجاج کی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے۔ میں وفاقی گورنمنٹ جو ہمارا نیا قائد ایوان ہے، وہ وفاقی گورنمنٹ سے رجوع کرے۔ تو آج میری یہ پیغام اسمبلی کے اس فلور سے کہ لوگوں کی روزی روٹی کو ختم نہیں کرے۔ 35 لاکھ لوگ جو اس کاروبار میں وابستہ تھا، ان کی ذریعہ معاش، ان کا گھر کا چولہا، اس کی بیٹی کی پڑھائی، ان کا علاج، تمام زندگی کے ضروریات جو تھے وہ اسی بارڈر کے تیل کے کاروبار میں۔ اگر اس کو بند کی گئی ہے تو نیم البدل کم از کم ہونا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم جب یہاں آئے، میں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا پہلے نیم البدل آپ ڈھونڈیں اس کی الٹرنیٹ، اس کے بعد آپ اس کاروبار کو بند کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، اگر 35 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے تو یہاں انارکی کا ماحول پیدا ہوگا، افراتفری ہوگی، چوری و ڈکیتیاں ہوگی، ایک عجیب غریب سماج میں ایک تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی نہ اس صوبے کے حق میں ہے، نہ اس ملک کے حق میں ہے، نہ ریاست کے حق میں۔ ریاست ماں کا جیسے اپنے بچوں کو بغل میں لے کے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کے روزگار کے ان کو مواقع دی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی اگر ایسی کوئی اعلان ہو اس بارڈر کے متعلق کہ لوگوں کے کاروبار محفوظ رہے، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی اس گورنمنٹ کا فرسٹ سٹیپ پہ بہت بڑی چینج ہوگی۔ 35 لاکھ لوگ ہمارے حمایت میں نکلیں گے، ہماری سب سے بڑی کامیابی انشاءاللہ ہوگی۔ دوسرا میری ریکویسٹ یہ ہے
کہ بلوچستان میں جتنے بھی یونینز ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹوں میں، یہ روزانہ روڈوں پہ نکلتے ہیں۔ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے اس اسمبلی کے فلور سے کہ نیگوسیشن کے تحت ان کے جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ہم نے دیکھا، کبھی کبھی میں جاتا ہوں سی ایم سیکریٹریٹ، 22 سے 26 وزیر اعلیٰ کا وہاں تصویریں لگی ہوئی، جنہوں نے اچھا کیا برا کیا تاریخ کے حصے ہو گئے۔ ہم یہ 2 دن کی زندگی ہے، وقتی طور پہ ہم ادھر آتے ہیں۔ باشعور لوگ وہ ہیں جو خوشی کے دن لوگوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو یاد کریں۔ اس لیے اسلام میں دیکھیں، بڑے عید کے نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اس خوشی کے دن میں اپنوں کو بھولنا نہیں ہے، ان کی بھی یادیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس جادوجہد میں ہم شریک رہیں گے۔ ہم BNP عوامی کا مکمل سپورٹ رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ امیر بلوچستان کی اسد وسیع اللہ بلوچ مفاد میں یہی امید کے ساتھ آخر میں میرے چھوٹے بھائی نصیب اللہ کے آج ہی کے دن 29 اکتوبر کو میر گل خان مری اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ جس بے دردی سے مارا گیا، میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت نصیب کرے۔ یقیناً ہمیں افسوس ہوا، آج کی دن میرے لیے ضروری تھا کہ میں ان کا اظہار کروں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔